السلام علیکم دوستو، ہیڈ لائن کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف چودھری شوگر ملز کیس کا تحریری فیصلہ جاری۔ دنیا میں کرونا وائرس سے متاثرہ مصدقہ مریضوں کی تعداد 11 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ لوگوں کو بھوک سے بچانے اور معیشت کو گرنے سے روکنے کے لیے فیصلوں میں توازن پیدا کرنا ہے۔ عمران خان۔ پنجاب حکومت نے 1.5 ارب روپے مستحق افراد کو فون اور شناختی کارڈ کے ذریعے سینڈ کر دیے۔ وزیر اعظم نے وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے شہری کو خودسوزی کے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ بھارتی میڈیا نے مسلمانوں کو کرونا وائرس کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ کئی ممالک لاک ڈاؤن یا پابندیاں ہٹانے میں جلدی نہ کریں۔ عالمی ادارہ صحت۔ دنیا کی نسبت پاکستان میں کرونا وائرس زیادہ بڑھ رہا ہے۔ مراد شاہ۔ امریکہ میں کرونا کی تباہ کاریوں میں شدت۔ پنجاب میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی۔ اب ان خبروں کا مختصر جائزہ۔ لاہور کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور ان کی صاحبزادی کے خلاف چودھری شوگر ملز کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ احتساب عدالت لاہور کے ایڈمن جج جواد الحسن نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں کہا ہے کہ نواز شریف، مریم نواز اور یوسف عباس کی لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت ہو چکی ہے۔ احتساب عدالت کے تحریری فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ نیب کی جانب سے چودھری شوگر ملز کا ریفرنس ابھی دائر نہیں کیا گیا۔ ریفرنس کے بغیر کیس کی سماعت کرنا عدالتی وقت کا ضیاع ہے۔ تحریری فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تینوں ملزمان کو ریفرنس دائر ہونے پر طلب کیا جائے گا۔ احتساب عدالت لاہور نے اپنے تحریری فیصلے میں کیس کی فائل ریکارڈ روم بھیجنے کا بھی حکم دیا ہے۔ امریکہ کی کینز یونیورسٹی کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی مصدقہ تعداد 11 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ اب تک دنیا کے 181 ممالک میں پھیلنے والی کرونا وائرس کی عالمی وبا سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 58,937 ہے، جبکہ اب تک 2,26,000 سے زائد افراد اس بیماری سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بر صغیر میں غربت کی شرح بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے فیصلوں میں توازن لانے کے لیے مشکل فیصلے کرنا پڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 کا پھیلاؤ روکنے کے لیے لاک ڈاؤن، لوگوں کو بھوک سے بچانے اور معیشت کو گرنے سے روکنے کے لیے ہمیں فیصلوں میں توازن کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تعلیمی ادارے، مالز، شادی ہال، ریسٹورنٹ اور عوامی اجتماعات کی دوسری جگہیں بند کر دی ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کی تباہی روکنے کے لیے زرعی شعبہ کھول دیا ہے اور اب ہم تعمیرات کا شعبہ کھول رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے 24 گھنٹوں کے دوران 1.5 ارب روپے مستحق افراد کے فون نمبرز اور شناختی کارڈز نمبر پر ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے 24 گھنٹوں کے دوران شفاف طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے 1.5 ارب روپے ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں۔ پیسے فون نمبرز اور شناختی کارڈ پر جاری کیے گئے۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ بائیو میٹرک تصدیق کرانے کے بعد یہ پیسے کسی بھی موبائل شاپ سے نکلوائے جا سکتے ہیں۔ یہ بات بھی قابل غور رہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی جانب سے 1,70,000 افراد کو فوری امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔
اور افسروں کو جلد از جلد ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے خود سوزی کے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے ایک شہری نے آگ لگا کر خود کشی کر لی تھی۔ خود سوزی کرنے والے شخص کا قریبی عزیز ہسپتال میں زیر علاج تھا۔ شہری کو شکوہ تھا کہ اس کے علاج میں غفلت برتی جا رہی ہے۔ خودکشی سے قبل شہری نے وزیر اعظم کے نام خط بھی لکھا تھا۔ خط میں شہری نے شکایت کی تھی کہ ہسپتالوں کی حالت بہتر نہیں ہے۔ شہری نے خط میں لکھا تھا کہ میرا قصور بس اتنا ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اور لوگوں سے مانگا۔ مزید لکھا کہ جواد احمد عباسی نامی سیاستدان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ جواد عباسی کے خلاف وزیر اعظم سیکریٹریٹ درخواست دی تھی جو سی پی او راولپنڈی کو مارک کی گئی تھی۔ اس وقت پوری دنیا کو کرونا وائرس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا۔ ہر ملک کی جانب سے اپنی حدود میں رہتے ہوئے کرونا وائرس سے نمٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی دوران بھارت نے کرونا وائرس سے نمٹنے کی بجائے اس کا الزام مسلمانوں پر لگا کر ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر شاہد مسعود کا کہنا تھا کہ بھارت کرونا وائرس کی جنگ چھوڑ کر مسلمانوں کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے ذمہ دار مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کی تبلیغی جماعت دہلی آئی تھی جس کا شرکاء مختلف جگہوں پر پھیل گئے ہیں۔ کرونا وائرس سے اس وقت پوری دنیا میں تباہی مچائی ہوئی ہے۔ امیر ملک ہو یا غریب، تمام اس کے نیچے آئے ہوئے ہیں۔ بیشتر ممالک نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہوا ہے اور تمام عوامی سرگرمیوں پر بھی پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اسی دوران عالمی ادارہ صحت نے تمام ممالک کو خبردار کر دیا ہے کہ کوئی بھی ملک وقتی طور پر وقتی صورتحال دیکھ کر لاک ڈاؤن کو ہٹانے کے بارے میں نہ سوچے۔ حکام کا کہنا تھا کہ کرونا کا خاتمہ کر کے ہی لاک ڈاؤن ختم اور معاشی حالات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس لیے جب تک کرونا وائرس مکمل ختم نہ ہو جائے کوئی بھی ملک لاک ڈاؤن یا پابندیاں ہٹانے میں جلدی نہ کرے۔ ہمیں اس کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ دنیا کی نسبت پاکستان میں کرونا وائرس زیادہ بڑھ رہا ہے۔ گزشتہ 18 دنوں کے دوران کرونا وائرس کے کیسز میں 87% اضافہ تشویشناک ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ گزشتہ 18 دنوں کے دوران کرونا وائرس کے کیسز میں 87% اضافہ ریکارڈ ہوا ہے جو کہ تشویشناک ہے اور وبائی صورتحال کو قابو کرنے کے لیے زیادہ توجہ اور اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ بات انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کے دوران کہی۔ اجلاس میں وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیجوہو نے وزیر اعلیٰ سندھ کے کوآرڈینیٹر حارث گزدر، چیف سیکرٹری ممتاز شاہ، ڈی جی رینجرز میجر جنرل عمر بخاری، آئی جی سندھ مشتاق مہر، وزیر اعلیٰ سندھ کے پرنسپل سیکرٹری ساجد جمال ابڑو، ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ داخلہ عثمان چاچڑ، کور 5 کے بریگیڈیئر سمیع، سیکرٹری سرمایہ کاری نجم شاہ، انڈس اسپتال کے سی ای او ڈاکٹر باری اور پروفیسر ڈاکٹر فیصل نے شرکت کی۔ امریکہ میں کرونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 1480 افراد ہلاک ہوئے۔ ہلاکتوں میں مجموعی تعداد 7292 ہو گئی ہے۔ 32,284 نئے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 2,77,000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ میں مسلسل تیسرے روز بھی 1,000 سے زائد ہلاکتیں ریکارڈ کی گئی ہیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 7,392 ہو چکی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1,480 افراد مہلک وائرس کے باعث جان کی بازی ہار گئے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں اس وقت کرونا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 2,77,161 ہے، جبکہ وائرس کا شکار ہونے کے بعد صحت یاب ہو جانے امریکی شہریوں کی تعداد 12,283 ریکارڈ کی گئی ہے۔ امریکہ اس وقت
2.5 लाख से ज़्यादा केसेस एक्टिव हैं। अमेरिका में इस वक्त 2.5 लाख केसेस एक्टिव हैं, जिनमें 5,787 मरीज़ ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। गुज़श्ता कल अमेरिका में 1,000 से ज़्यादा अमवात वाक़ हुई थी, जिसके बाद हलाकों की तादाद 6,088 हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा हलाकतें न्यूयॉर्क में हुई हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि न्यूयॉर्क के मेयर ने घर से निकलने वाले तमाम अफराद को मास्क पहनने की हिदायत की है और ये इम्कान ज़ाहिर किया गया कि यही हिदायत वाइट हाउस की जानिब से अब पूरे अमेरिका में भी जारी कर दी जाएगी। पंजाब में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1,000 से तजावज़ कर गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने ट्विटर पैगाम में बताया कि सूबे में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1,059 है, जबकि एक मरीज़ की हालत तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि 563 मरीज़ करंतना सेंटर्स में है जबकि 506 मरीज़ करंतना में नहीं हैं। वज़ीर आला पंजाब ने अपने ट्विटर में बताया कि अब तक 6 मरीज़ सेहतियाब होकर अपने घर जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम सूबे में कोरोना के टेस्ट की सलाहियत को बढ़ा रहे